جمہوریت کے مزاج میں شروع دن سے اکتاہٹ، بے چینی اور اضطراب رکھ دیا گیا ہے۔ دنیا بھر میں سیاسی پارٹیوں کا وجود، الیکشنوں کا انعقاد اور ان کی گہما گہمی ایک ایسا فریب نظر ہے جس کی چکا چوند میں انسان فیصلے کرنے والی بینائی سے محروم ہو جاتا ہے۔ آسٹریلیا سے لے کر کینیڈا تک آپ تمام جمہوریتوں کا جائزہ لیں، آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ موجودہ انسانی، تہذیبی، معاشی اور اخلاقی ڈھانچے کو بدلنے پر قادر ہی نہیں ہے جو آج سے 100 سال پہلے اس جدید نظام کو عالمی سطح پر منظم کرنے والوں نے بنایا تھا۔ اس عالمی جمہوری سرمایہ دارانہ سودی نظام کے ممبران ممالک کی تعداد 200 کے لگ بھگ ہو چکی ہے۔ یادش بخیر، کمیونزم کو رخصت ہوئے 30 سال ہو گئے، اس لیے اب دنیا پر موجود بادشاہت ہو، فوجی آمریت یا جمہوری سلطنت، سب کے سب اس نظام کا حصہ ہیں اور کوئی اس سے بغاوت کی جرت نہیں کر سکتا۔ دنیا کا یہ پورا نظام ایک معاشی بنیاد پر استوار ہے جسے عالمی مالیاتی سسٹم کہتے ہیں۔ دنیا کی کوئی بادشاہت یا جمہوریت اس سے بغاوت کا حوصلہ نہیں رکھتی۔ کوئی سیاسی پارٹی، خواہ برطانیہ میں الیکشن لڑ رہی ہو یا پاکستان جیسے نازک اندام جمہوریت والے ملک میں، کسی طور پر بھی مصنوعی کاغذی کرنسی، سینٹرل بینک اور عالمی تجارت میں معیار تبادلہ کے لیے ڈالر سے بغاوت نہیں کر سکتی۔ اسی طرح پہلی جنگ عظیم کے بعد قومی ریاستوں کی جو حدود و قیود یعنی عالمی سرحدیں طے کر دی گئی تھیں، سیاسی پارٹیاں ان کی تبدیلی کے نعرے تو بلند کر سکتی ہیں، الیکشن میں ووٹ بھی مانگ سکتی ہیں، لیکن عالمی اسٹیبلشمنٹ جو اس نظام کی ضامن ہے، اس کی مرضی کے بغیر انہیں تبدیل نہیں کر سکتی۔ اسی طرح انسانی حقوق، آزادی اظہار، حقوق نسواں جیسے اہم موضوعات کے تحت بنائے گئے عالمی پروٹوکولز ایک وسیع دائرہ اختیار رکھتے ہیں۔ اس کے تحت بنائے گئے آئیڈیلز کے حصول کے لیے کسی بھی ملک کو مجبور بھی کیا جا سکتا ہے، اور اگر وہ ملک ایسا نہ کرے تو اس کا ناطقہ بھی بند کیا جا سکتا ہے۔ دنیا کے کسی ملک کی کوئی سیاسی پارٹی اس عالمی ڈھانچے سے باہر رہ کر کسی مختلف نظام حکومت کی تشکیل کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ اس کی مثال اپریل 1995 سے اکتوبر 2001 تک افغانستان میں قائم ملا محمد عمر کی طالبان حکومت تھی، جس کے خاتمے کے لیے پہلے 11 ستمبر 2001 کو ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملے کا تھیٹر آباد کیا گیا۔ پھر پوری دنیا اس ملک پر حملہ آور ہو گئی اور 20 سال اس کے در و بام کو خاک و خون میں نہلایا گیا۔ بدترین شکست کے بعد یہ عالمی قوتیں وہاں سے نکل تو گئیں، لیکن طالبان نے جب دنیا سے مختلف اپنے نظام کو ازسر نو جاری کرنے کی کوشش کی تو آج 7 ماہ گزرنے کے باوجود ان کی حکومت تسلیم کی جا سکی ہے اور نہ ہی اسے عالمی تجارتی و مالیاتی زندگی میں سانس لینے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ اس عالمی جمہوری سودی و مالیاتی نظام کے خلاف جس نے بھی بغاوت کی کوشش کی اسے نشان عبرت بنا دیا گیا۔ 1 نومبر 2000 کو صدام حسین نے اعلان کیا کہ وہ اگلے ماہ سے اپنا تیل ڈالر کی بجائے یورو میں فروخت کرے گا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کے ملک میں ڈالر کی حکمرانی ختم ہو جائے۔ عراق پر اس وقت پہلی عراقی جنگ کے نتیجے میں عالمی پابندیاں لگی ہوئی تھیں۔ اقوام متحدہ نے تیل برائے خوراک کے پروگرام کے تحت اسے محدود اجازت بھی دے دی، لیکن اس کی اس گستاخی کی سزا 2003 میں عراق پر حملہ اور پھر صدام حسین کی پھانسی کے طور پر دی گئی۔ لیبیا کا کرنل معمر قذافی افریقی ممالک کی تنظیم افریقن یونین کا 2009 میں سربراہ بنا۔ ایک مدت سے افریقہ کے تیل برآمد کرنے والے ممالک خود کو ڈالر سے علیحدہ کر کے اپنی کرنسی بنانے کے خواب دیکھ رہے تھے۔ قذافی نے عالمی سودی نظام کے بالکل برعکس اپنے ملک کی معیشت کو پہلے ہی ڈھال کر دکھا دیا تھا کہ ایسا بالکل ممکن ہے۔ اس کا بہت بڑا انفراسٹرکچر کا منصوبہ انسانوں کا بنایا ہوا دریا تھا جس پر 133 ارب ڈالر خرچ ہوئے، اور اس نے یہ تمام سرمایہ لیبیا کے سینٹرل بینک سے بغیر سود کے قرضے کے طور پر فراہم کیا، جس نے خشک علاقوں کی تقدیر بدل کر رکھ دی۔ یہ دنیا کا واحد منصوبہ تھا جو کسی عالمی سودی قرضے کے بغیر مکمل ہوا۔ لیبیا کے پاس 143 ٹن سونے کے ذخائر تھے اور اتنی ہی مقدار میں اس کے پاس چاندی کے ذخائر بھی موجود تھے۔ اس نے افریقن یونین کے 2009 کے سربراہی اجلاس میں یہ پیشکش کی کہ اس کے سونے اور چاندی کے ذخائر سے افریقہ ایک کرنسی کا آغاز کرے اور اس مصنوعی اور جعلی کاغذی کرنسی سے نجات حاصل کرے۔ قذافی کا لیبیا عالمی مالیاتی نظام سے معاشی آزادی کی ایک مثال تھا۔ وہ خوراک، پانی، سرمایہ، تیل، غرض ہر چیز میں کسی عالمی طاقت کا محتاج نہیں تھا۔ قذافی کو اس گستاخی پر سب سے پہلے فرانس کے صدر سرکوزی نے 2011 کے آغاز میں اسے فون کر کے دھمکی دی کہ تم دنیا بھر کی معاشی سیکیورٹی کے لیے ایک خطرہ بن رہے ہو اور تم نے افریقہ میں ایک معاشی بغاوت برپا کر دی ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ صرف 60 لاکھ کی آبادی کا چھوٹا سا ملک پوری دنیا کے مالیاتی نظام کو چیلنج کرے؟ ہم تمہیں نشان عبرت بنا دیں گے۔ اس کے بعد جو ہوا وہ عالمی تاریخ کے بدترین اور عبرتناک ڈرامے کا خونی باب ہے۔ نیٹو کے طیاروں نے سب سے پہلے اس بڑے اریگیشن سسٹم کو بمباری کر کے تباہ کیا جو 70% عوام کے لیے خوراک اور پانی فراہم کرتا تھا۔ اس کے بعد جس طرح اپنے پالتو کرائے کے قاتلوں کو اس ملک میں گھسا کر وہاں طیاروں کے ذریعے اندھا دھند بمباری کی گئی، اور پھر آخر میں
قذافی کو سڑکوں پر گھسیٹ کر قتل کیا گیا۔ وہ غالب کے اس شعر کی تصویر تھا، گلیوں میں میری ناش کو کھینچے پھرو کے میں، جانداد ہی ہوائے سرے راہ گزار تھا۔ صدام اور قذافی آزاد اور خود مختار معیشتوں کے مالک تھے۔ پاکستان جیسی غلام اور مقروض معیشتوں میں تو کبھی کسی حکمران کی جنبش ابرو اور زبان کی لغزش بھی برداشت نہیں کی جاتی۔ عالمی سودی نظام کے بھیڑیے پاکستانی بکری کو اپنے خلاف ممیانے کی بھی اجازت نہیں دیتے۔ بھٹو نشان عبرت بنایا گیا اور اب عمران خان کے خلاف جو کھیل برپا ہے اس کو سمجھنے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ اس کے خلاف اتحاد میں شامل تمام سیاسی و مذہبی قیادت امریکہ سے اجازت لے کر سانس لیتی ہے۔ ان لیڈروں نے وقت سے پہلے عمران خان کو فارغ کر کے اسے ہیرو بنانے کے عمل میں جس بے وقوفی کا ثبوت دیا ہے اور جو سیاسی خودکشی کی ہے وہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ یہ سب کچھ اتنا اچانک کیسے ہو گیا؟ عالمی مالیاتی نظام کے باغیوں کے انجام کے تناظر میں یہ سمجھنے میں بالکل دقت نہیں کہ ان تمام لیڈروں کا ہدف کون ہے۔ کیا عمران خان بھٹو، صدام اور قذافی جیسے انجام سے بچ پائے گا؟ یہ آج کا اہم ترین سوال ہے۔